بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا جو آغاز کیا ہے، کوئی اس کا ابھی تک ٹیمپو نہیں بن پایا۔ پہلے روز جنہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، جنہوں نے گرفتاریاں پیش کی، اس میں شاہ محمود قریشی ہے، اسد عمر ہیں، اور اس طرح دوسرے لیڈر ہیں، اعظم سواتی ہیں۔ یہ سارے لوگ ملک کے مختلف جیلوں میں بھیج دیے گئے ہیں۔ دوسرے دن تو کسی نے گرفتاری پیش نہیں کی۔ پیش بھی کیا کی ہے، کے پی کے میں انہوں نے گرفتاری کے لیے لوگ آئے تھے تو کسی نے گرفتار نہیں کیا، لوگ واپس چلے گئے۔ جمعے کو اب تیسرے دن ان کی گرفتاریاں پنڈی سے کچھ ہوئی ہیں، تو اس میں سے بھی کچھ لوگ انہوں نے راستے میں بھی چھوڑ دیے، جن میں فیاض چوہان صاحب جو ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ابھی تک کو مجھے ٹیمپو بنتا ہوا نظر نہیں آیا۔ شیخ رشید بھی گئے تھے اور کچھ اور لوگ بھی گئے تھے، لیکن راجہ بشارت بھی گئے تھے، انہوں نے گرفتاریاں بھی پیش نہیں کی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ سے شیئر کریں، اور آئی کون کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کا ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس دن لوگ، ہزاروں لوگوں میں جناب عمران خان گرفتاری پیش کرنے کے لیے، یعنی اگر وہ جیل میں، اگر وہ ضمانت کرانے کے لیے جب عدالت میں جاتے ہیں تو ڈنڈورا پیٹ کر شام تک 2-4 ہزار بندے اکٹھے کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ 10-20 ہزار بندے اکٹھے کر کے گرفتاری بھی پیش کر سکتے ہیں، اور یہ پتہ لگ سکتا ہے دنیا میں کہ بڑا لیڈر گرفتاری پیش کر رہا ہے۔ خود وہ گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سیاسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ان کی اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ کرنا چاہیے، ان کو جیل بھیجنی بھرنی چاہیے، لیکن پہلے خود پیش ہونا چاہیے تھا۔ تاحال ان کا جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی دوسرے درجے کی قیادت کو جیل بھجوایا اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے بکھیر دیا پورے ملک، پورے پنجاب میں، کہ جائیں وہ مزے کرے ایک ایک اکیلا۔ تو اب ان کے لواحقین نے، پچھلے ان کے گھر والوں نے ہائی کورٹ میں درخواستیں دینی شروع کر دیا رہائی کے لیے۔ پھر گرفتاری کیوں پیش کی تھی؟ اگر ایک دن بھی تم گرفتاری، جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں مختلف شہروں میں بھیج دیا، زیادتی کیا ہونی ہے؟ جب آپ گرفتاری پیش کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کریں گے کہ آپ کو سارے ملک کی جیلیں دکھائیں گے۔ اب کئی جگہ تو پولیس ڈھونڈتی رہی ہے، لعنات بھی کرتے رہی، لیکن لوگ گرفتاری کے لیے نہیں آئے۔ یہ گرفتاریوں کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ گرفتاریاں تو جب ہیں جب 40-50 ہزار آدمی آپ 2-3 ہفتوں، 4 ہفتوں میں، 5 ہفتوں میں پورے ملک سے جیلوں میں بھر دیں۔ اب حکومت بھی انٹرسٹڈ ہے صرف ان لیڈروں کو جن کی نظریں اس کی، ان کو وہ گرفتار کرتے ہیں۔ 3 MPO کے تحت ان کو اندر بھیج دیا انہوں نے، اور جب ڈیٹینشن اس طرح کی ہوگی پھر ملاقات بھی مشکل ہوگی، ملاقاتوں میں بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ آپ پھر ہائی کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جیل میں رہیں کچھ دن، تو آپ جیل رہنا نہیں چاہتا، بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے گرفتاری دی پھر گھر واپس آ گئے اور پھر اس کے بعد اگلے لوگ چلے جائیں۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ حکومتوں کو ہٹانے کے لیے اور حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے جب آپ سول نافرمانی کریں گے تو حکومت کا رویہ بھی آپ کے ساتھ دوستانہ نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے خان صاحب، اب آپ کے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، آپ کے مخالفین، کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے جیل بھرو تحریک ان کی ناکام ہو گئی ہے۔ یہ تو حکومت کا ایک نقطہ نظر ہے نا، انہوں نے اسی دن کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ بھی آپ کافی کامیاب بھی ہو تب بھی، ناکام ہو تب بھی، تب انہوں نے یہی کہنا تھا کہ عمران خان کی جیل بھرو تحریک ناکام ہو گئی۔ ناکامی اس لیے ہے
کہ شیخ رشید صاحب اب پنڈی میں آئے تھے وہاں بندے گرفتار کروانے کے لیے، لیکن خود گرفتار اس سے نہیں ہوئے کہ اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ میں سب سے پہلے گرفتاری پیش کروں، کاش کہ وہ اس طرح راول پنڈی میں آج گرفتاری پیش کرتے۔ انہیں پتہ لگ گیا ہے جو ان کو ہاتھ لگے ہیں پولیس کے پاس، اس کے بعد تو وہ نہیں جانے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ہر لیڈر کے بارے میں حکومت کا رویہ ڈفرینٹ ہے۔ جو زیادہ گالیاں دیتا ہے، جو زیادہ تنقید کرتا ہے، اور جو زیادہ فن خوان بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ اتنا ہی سخت سلوک کرتا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ اگر وزیر داخلہ ہو ملک کا تو اس سے کسی رعایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سو اب مجھے نظر ہی آ رہا ہے کہ آئندہ 2-4 دن کے بعد گرفتار کرنے والوں کی تقریباً زور سرے سے زور ہی نہیں رہے گا، چند لوگ ہوں گے اور پھر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے افسوس ہوگا اس بات کا کہ ایک سیاسی تحریک جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاستدان جب کوئی تحریک چلائیں تو وہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے، یہ ٹوائے ٹائم فش نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب کو تجربہ نہیں ہے جیل بھرنے کا، جیل ہوتی کیا چیز ہے، نام سنا ہے انہوں نے، کسی جیل میں رہے نہیں۔ ایک بار جیل یاترا کر لیں تو ان کو جیل کے اندر کے حالات کا علم ہو جائے گا، پھر شاید ان کا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ ابھی تو وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جیل جائیں تو کہ جیل میں مجھے ایسی تکالیف نہ دیں، ایسا میرے ساتھ سلوک نہ کریں کہ میں کہیں فارغ نہ ہو جاؤں۔ ہم چاہیں گے خان صاحب بڑے لیڈر بنیں، ایک بار گرفتاری تو دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہوئے ہیں، خان صاحب آپ آغا شورش کشمیری بننے کی کوشش کریں، آپ نواز شریف بننے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں گے وہ تو بڑا بزدل تھا، نواز شریف نے 3 بار جیل کاٹی، آپ کو تو سزائے موت والی کی کوئی تھریٹ تو نہیں ہے نا، ان کو سزائے موت کی بھی تھریٹ تھی، اٹک قلعے میں جیل کاٹی، انہوں نے کراچی میں جیل کاٹی، انہوں نے اڈیالہ میں کاٹی، انہوں نے کوٹ لکھپت میں جیل کاٹی، ان کی بیٹی نے جیل کاٹی۔ خان صاحب اپنے ساتھ اپنے تغموں میں ایک اضافہ کریں کہ آپ نے بھی اتنے ماہ اتنے دن جیل کاٹی۔ کیا شہباز شریف نے جیل نہیں کاٹی؟ حمزہ شہباز نہیں چاہ رہا 2 سال جیل میں؟ اسی طرح خواجہ سعد رفیق نہیں رہا، احسن اقبال، شاہد خان عباسی، مفتاح اسماعیل، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی جیل کے مزے لے چکے ہیں۔ اب آپ بھی جیل کے لیے جائیں، اپنا نام بلند کریں۔ آپ نے کوئی جرم میں نہیں جا رہے نا، پھر فی الحال تو آپ وائلیشن کرنا چاہتے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک جو آپ نے شروع کی ہے اس کے لیے آپ جیل جائیں گے تو واہ واہ ہوگی، اور جس دن آپ جیل جائیں گے یقیناً لوگ بھی بڑا مجمع ہوگا، اور کوئی پتہ نہیں کہ جب مجمع جب آپ کا ہوگا تو اس کی گرفتاری جب آپ دیں تو حکومت آپ کو گرفتار بھی نہ کرے، کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن خان صاحب آپ کے کارکن وہ نہیں ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ لبیک یا رسول اللہ والوں کے پاس ہیں، تحریک لبیک کے لوگ، وہ جان دے دیتے ہیں۔ جس پارٹی کے اندر جان دینے والے لوگ موجود ہوں انہیں کوئی طاقت نہیں دبا سکتے، ہاں حکومت یہ والی ہو یا پچھلی ہو یا کوئی آمرانہ حکومت ہو۔ جن جماعتوں کے اندر کسی نصب العین کے لیے لوگ اپنی جانیں تھیلی پر رکھ کر سیاست میں آتے ہیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور آپ کے ساتھ ایک مخلوق وہ ہے، ایک تو وہ آپ کے شہدائی ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو کوئی قربانی نہیں دے، بالکل ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دوسری جماعتیں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، کوئی جماعت اسلامی کے ہیں، کوئی مسلم لیگ نون کے ہیں، ان کے اندر حوصلہ ہمت موجود ہے،
یہ جیل کاٹ لیں گے لیکن خان صاحب ہم آپ کی گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں، آپ دیر نہ کریں، دیر کی تو یہ سیاسی تاریخ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور آپ کی جیب میں جو یہ آخری تیر تھا یہ بھی نشانے پہ نہ لگا تو پھر آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ شکریہ۔